नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मित बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारी बात है ऐसी बीमारियां जिनका इलाज कुरान व हदीस से मुमकिन है, कुरान व हदीस में बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ऐसा इलाज या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसको अल्लाह ताला ने इलाज के बग़ैर मुकम्मल किया हो। यानी कोई भी बीमारी ऐसी नहीं अल्लाह ताला ने बनाई कि जिसका इलाज पैदा ना किया गया हो। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी ही बनाई हैं जो सरासर शिफा हैं। उनमें जैसे शहद है, ज़मज़म है, पानी है, हिजामा है, कलवंजी है। ये वो तरीक़े हैं जो सुन्नत रसूल से, सुन्नत नबवी से, तिब नबवी से हम तक पहुँचाए गए, हम तक आए हैं। और हम अगर इन पर अमल करें, इन तरीक़ों को देखें, इन तरीक़ों को अपनाएं अपनी लाइफ में, तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले शहद है। अबू सईद से रवायत है कि वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा कि मेरा भाई पेट की शिकायत में मुब्तला है, पेट के दर्द से है, तो उसके लिए क्या किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको शहद पिलाओ। वो दूसरी मरतबा फिर आया, फिर आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ। तीसरी दफ़ा फिर आए और उन्होंने कहा कि यही अमल हम कर रहे हैं लेकिन उसको शिफा नहीं मिल रही, उसको आराम नहीं आ रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सच्चे हैं, तुम्हारा भाई झूठा है, तुम्हारे भाई के पेट का दर्द झूठा है, उसको फिर शहद पिलाओ। फरमाते हैं कि जब उन्होंने जाकर उसको मज़ीद शहद पिलाया तो उसको शिफा मिल गई। जैसा देखें कुरान पाक में भी आया है फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, कि ये लोगों के लिए शिफा है। जो शहद है ये शिफा है। बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे अब सर्दियों में देख लें, ये एक ऐसी चीज़ है छोटे बच्चों को, बड़ों को खांसी में दी जाए या वैसे गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ले की सूरत में दिया जाए शहद, तो वो ठीक हो जाते हैं। वो क्या है कि ये अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। और जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान पाक में आ जाए उसके बारे में झूठ का कहीं भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया है कलवंजीज़ के बारे में कि स्याह दाने, उसमें हर तरह की शिफा है सिवाय मौत के। इससे मुराद यानी तुम किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हो तो तुम्हें आराम आ जाएगा, किससे? कलवंजी के इस्तेमाल से। लेकिन सिर्फ क्या है कि सिवाय मौत के, यानी मौत जब आनी है तो वो तो एक बरहक चीज़ है, वो तो आपको आनी ही आनी है, लेकिन अल्लाह ने उसके दानों में भी शिफा रखी है। इसी तरह से अजवा खजूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा जन्नत के फलों में से एक फल है। जो शख्स इसको खाता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ भी खाते हैं, कई दफ़ा खाते हैं, कई ऐसे हैं जो कहीं से मिल गई तो खा ली, नहीं तो नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसमें जहर से शिफा है। यानी इसको, जिसको जहर दिया जाए या जादू किया जाए, वो अजवा खजूर को खाए तो उसमें शिफा है। इसकी तादाद है, आप 3 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, 7 भी खा सकते हैं। और अगर जो रोज़ाना खाए इसको, चाहे वो 3 खाए, चाहे वो 5 खाए, चाहे वो 7 खाए, तो उस दिन और रात तक उसको कोई जादू और जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह बरनी खजूर है, ये भी खजूर की एक किस्म है और ये सबसे बेहतरीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ یہ بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں خود بھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح سے زمزم ہے، زمزم شفاء للناس ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مطلب جب حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے سروں پہ بہاتے ہیں، اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو ایک بابرکت پانی سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی ہے۔ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جو ہیں یہ اس وقت کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو لوگوں کے ارد گرد ان کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، یعنی لوگ اتنے سوال جواب کرتے کہ وہ ہجوم میں دب جاتے، تو میں ان سے ہجوم کو دور کیا کرتا تھا۔ کہتے کافی دن ایسا ہوا کہ میں نہ جا سکا، اور جب میں واپس گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ میں بیمار تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کی آگ کے اثر سے ہے، یعنی آگ کی گرمی کے اثر سے ہے، تو اس پر زمزم ڈالو، اس پر پانی بہاؤ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے اوپر زمزم ڈالو، اپنے جسم کو ٹھنڈا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بخار ہو جائے تو وہ 3 رات تک سحری کے وقت اٹھ کر اپنے اوپر پانی بہائے۔ اگر ہم اس طریقے کو آسانی سے کر لیتے ہیں تو ہم اس بیماری سے نجات پا جاتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح گائے کا دودھ ہے، بڑھاپے کے علاج کے علاوہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہر طرح کا درخت، ہر طرح کا پودا کھا جاتی ہے، اور اس کے دودھ میں وہ ساری، اس طرح کہہ لیں کہ ساری ادویات، ساری بیماریوں کا علاج آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طاقت ہے، اس کو بھی استعمال کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے بتایا حجامہ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمان پر تھا تو بہت سے فرشتوں نے یہ مجھے کہا کہ چاند کی 17ویں رات، 19ویں رات اور 23ویں رات کو حجامہ کروانا، اور اپنی امت پر اس کو سنت قرار دینا، اور حجامہ کروانا چاہیے، کیونکہ جب انسان کے جسم میں خون گاڑھا ہو جائے اور وہ جب خون جوش مارتا ہے تو اس سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، اس میں بلڈ پریشر آ جاتا ہے، زیادہ ٹینشن لینا، جب خون کا گاڑھا ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے خون جب ایک دم سے جوش مارتا ہے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے، خون کا ایک بیلنس رکھنے کے لیے حجامہ کروانا بھی سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر گیا تو خسرہ کی بیماری کی وجہ سے میری بیوی نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس تعویذ کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ابو عبداللہ کا اہل خانہ جو ہیں وہ اس بدعت سے دور رہیں، اور اس کے لیے، کیونکہ یہ شرک ہے، گلے میں تعویذ لٹکانا یا کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، توجہ کھینچنے کے لیے تعویذ لٹکا لینا یا کوئی جادو ٹونا کروانا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، تو ان سے دور رہا جائے۔ حرام ادویات سے علاج کرنا یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ حرام ادویات سے اگر آپ علاج کروائیں گے تو اس علاج میں شفا نہیں ہے، بلکہ وہ پھر اور بھی بہت سی بیماریاں بن کر نکلتی ہیں، یعنی ایک سے آرام آتا ہے دوسری بیماری بن جاتی ہے، دوسری سے آرام آتا ہے تیسری بیماری بن جاتی ہے۔ اسی طرح الکوہل، اس سے بھی علاج منع ہے کیونکہ یہ حرام ہے۔ الکوہل سے بنی ہوئی کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی سیرپ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچا جائے۔ جو طریقے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں ان پر عمل کر کے علاج کو کرنا چاہیے۔ یہ طریقے آسان بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور اگر ان طریقوں سے اگر بالفرض کسی کو آرام نہیں بھی آتا تو نقصان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر کام کو، ہر چیز کو سنت نبوی کے مطابق کریں اور کوشش کریں کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔